औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स। और मैं आप सबकी टीचर और आप सबकी दोस्त आन तस्लीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंसीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें हम सेवरल एजेंसीज़ जो यूनाइटेड नेशंस की हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या है और इसका क़याम कब हुआ और इसकी एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको आज के लेक्चर में वेलकम करती हूँ और बताती हूँ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के बारे में। तो ये एक स्पेशल बॉडीज़ हैं, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इदारे हैं जो अपना एक रोल प्ले करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में और उनके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने में। यानी हम जानते हैं कि जब दुनिया में दो बड़ी वार्स हो चुकी हैं, एक वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, तो इसके बाद हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी जो आने वाले दिनों में जो है वो वार को कंट्रोल कर सकें और कम से कम कर सकें और पीसफुल सेटलमेंट्स के ज़रिए जो है वो डिस्प्यूट्स को जो है वो हल कर सकें। तो इसके लिए इदारे बनाने थे। जो वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम किया गया और वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो 1945 में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया और फिर इसके फर्दर इंस्टीट्यूट भी बनाए गए। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ इसका ओवरव्यू देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बनाई गई थी। और जो इसका जो मेन मकसद है या जिसके ऊपर ये एम्फेसाइज करती है, इसका मिशन क्या है, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से पहले दो वर्ल्ड वार्स हो चुकी थी दुनिया में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं वो मर चुके थे, तो जो वर्ल्ड पीस था वो ख़तरे में था और वर्ल्ड जो है वो मज़ीद इस तरह की जंगें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो है वो इस तरह के इदारे बनाए गए जो पीसफुल सेटलमेंट्स के ज़रिए जो आने वाली वार्स हैं उनको कम से कम करें और उन्हें कंट्रोल कर सकें और प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असल में इनका मकसद यही होता है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इन एजेंसीज़ की, ये इदारे क्यों बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं जो एड्रेस करती हैं ग्लोबल इश्यूज़ को और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे करती हैं और जाके इन डेप्थ करती हैं। तो किस तरह से एजेंसीज़ जो है वो कंप्लीमेंट के ज़रिए वर्क करती हैं, यूएन के ज़रिए ये फोकस करती हैं स्पेशलाइज्ड एरिया जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लेबर हो गया और बहुत से ऐसे। क्योंकि ये वो सोशल या सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो हर स्टेट जो है वो फेस करती है। इसलिए ये जो इदारे हैं ये इन्हीं इश्यूज़ पे ही काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लेबर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम आज में डिस्कस करेंगे, सारी तो कवर नहीं कर सकते लेकिन चंद एक जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी एग्जांपल्स के साथ। वर्ल्ड जो सबसे पहली है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। अच्छा, डब्ल्यूएचओ क्या है, हम जानते हैं सब कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ की बेटरमेंट के ऊपर काम करते हैं। जब कोई भी डिज़ीज़ लाइक कुछ साल पहले जैसे कोरोना आया था या डेंगू आया था, तो इस तरह की जो डिज़ीज़ जो वर्ल्ड वाइड फैलती हैं या स्प्रेड होती हैं, तो उनको ये तो कंट्रोल करते हैं, उनके लिए वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं रिसर्च के थ्रू। तो इनका जो काम होता है उसमें ग्लोबल हेल्थ शामिल है, डिज़ीज़ प्रिवेंशन यानी कि बीमारी से जो बचाव है उसके ऊपर ये काम करते हैं, हेल्थ केयर एक्सेस के ऊपर काम करते हैं और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना का टाइम पीरियड जब आया था तो एक इमरजेंसी सूरत हाल थी पूरी दुनिया में और सब जो है वो अपने घरों में जो है वो मौजूद थे, क्वारंटाइन की सिचुएशन में थे, कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई मदद नहीं बाहर से आ सकती थी। तो डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी जो है वो मदद किया और फ्री में वैक्सीन्स जो हैं वो उन स्टेट को, खासकर जो अंडर डेवलप्ड हैं या जो पुअर स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड की गई और उनके लोगों को प्रोवाइड की गई ताकि उनको जल्द से जल्द जो है वो इससे रिकवरी मिल सके। तो डब्ल्यूएचओ जो है वो हेल्थ के ऊपर बेसिकली काम करता है और ये हेल्थ बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड जो है वो हेल्थ स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूवमेंट और उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करता है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के राइट्स के ऊपर या लेबर के हकूक़ के बारे में काम करती है। अच्छा, इनका जो मैंडेट होता है वो प्रमोट करना होता है एक डिसेंट वर्क और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वर्ल्ड वाइड। यानी ये एक तो
جو مزدور ہوتا ہے، لیبر ہوتا ہے، اس کی ویجز کو بھی فکس کرتے ہیں، اس کے ورکنگ آور کو بھی فکس کرتے ہیں، اور ان کی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں امپلائمنٹ کی اس کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ لیبرس کے اسٹینڈرڈس کو بڑھانے میں، ان کے سوشل پروٹیکشن کو اور ان کے ورک پلیس ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے میں بھی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، اور یہ چائلڈ لیبر کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، فورس لیبر کے اوپر بھی، یعنی یہ جو لیبرس کی پروٹیکشن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ لیبرس کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کے ہیلتھ اسٹینڈرڈز، اور ان کا جو ہے رہنے سہنے کا سارا جو کام ہوتا ہے وہ لیبر جو ہے ہیلتھ اور سوری انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، یہ سارا لیبر کے حقوق اور ان کے رائٹس کے بارے میں ہی کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یا یونیسکو۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ یونیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جو سائنٹیفک جو ریسرچز ہوتی ہیں دنیا میں اس کو پروموٹ کرتا ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا ہے، کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن پہ کام کرتا ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ ان اسٹیٹس کی مدد کرتا ہے یا ان ورلڈ وائڈ ان اداروں کی مدد کرتا ہے جو ہیریٹیج کو اپنے پریزرو کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے کسٹم کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلچر کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ویلیوز ہوتی ہیں، نارمز ہوتے ہیں، ان کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں، تو یونیسکو ان کو جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے ان کو پروموٹ کرنا ہے، اور جو سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں دنیا میں اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو کچھ یونیسکو نے ایسے انیشیٹوز بھی لیے ہیں جس میں لٹریسی پروگرام، ورلڈ ہیریٹیج سائٹس اینڈ سپورٹ فار کلچر ڈائیورسٹی، جس کے ذریعے یہ کلچر ہیریٹیج کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ وائڈ۔ اور اس کے بعد ہے یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ یا یونیسیف۔ اچھا، یہ بھی ایک جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے، اور اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ چلڈرن رائٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، چلڈرن رائٹس میں پھر ان کی سب سے پہلے جو ہے وہ چلڈرن کی ہیلتھ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی ایجوکیشن آتی ہے، ان کی پروٹیکشن آتی ہے، اور ان کے رائٹس کے بارے میں، ان کی ایمرجنسی ریلیف کے بارے میں آتی ہے۔ تو یونیسیف جو ہے نا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیسیکلی ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ چلڈرنس کی لائف پہ، ان کے رائٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ امیونائزیشن، نیوٹریشن، ایکسیس ٹو کلین واٹر، چائلڈ پروٹیکشن اور کرائسس سچویشن کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو ان کی نیوٹریشن، ان کی صاف غذا ان کو مہیا کرنا، ان کی صاف پانی تک رسائی، ان کی ڈیزیز سے جو ہے وہ بچاؤ، پریونشن، یہ ان سب چیزوں کے اوپر جو مختلف ویکسینز ہوتی ہیں جو بچوں کو بچپن میں لگتی ہیں، یا پھر بڑے وقت بھی جو ویکسینز ہوتی ہیں بچوں کے لیے خصوصاً، تو یہ جو ادارہ ہے یونیسیف، یہ بیسیکلی بچوں کے رائٹس کے اوپر اور ان کے ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کی ہیلتھ کے اوپر، ان کے ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا ہے، اور یہ بھی ایک یونائٹڈ نیشنز کا ہی انسٹیٹیوٹ ہے یا اس کا جو ہے ایک اسپیشل ادارہ ہے۔ اس کے بعد ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یا FAO۔ اچھا، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسا ادارہ ہے جو ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا، جو نیوٹریشن کے سٹینڈرڈ کو یا ہیومن لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ پروموٹ کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کو، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو، اور سسٹینیبل رورل لائیوہڈس کو، یعنی کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے بیجوں کی فراہمی کرتے ہیں یا ایسے سیڈز بناتے ہیں ریسرچ کر کے جو اچھی پیداوار دے سکیں، تو اس طرح سے ایگریکلچر جو وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے، اور خاص کر ایسے کنٹریز لائک پاکستان جو ایگریکلچر کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں، تو ان کو بھی ڈیولپمنٹ کا، ان کو بھی ترقی کا موقع ملتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، اور سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں، نیوٹریشن پہ کام کرتے ہیں، فوڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا جو ایفرٹس ہوتی ہیں بیسیکلی وہ بھوک کو دنیا سے کم کرنا ہوتا ہے، یعنی اچھی خوراک ہر گھر تک پہنچانا، اور کوشش کرنا کہ تمام جو لوگ ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایکول ہو، اور ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی قسم کے بیج ہمیں دیے جاتے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں لگانے کے لیے، تو پیداوار بھی اس سے اچھی ہوتی ہے، تو اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ تو ورلڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس کے کام کی وجہ سے کافی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے کلائمیٹ چینجز میں، اور فوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے کافی بچ گئی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا اقدامات ہے جو ان لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یعنی IMF یا ورلڈ بینک گروپ۔ اچھا، IMF کے نام سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیسیکلی فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، خاص کر ان کنٹریز کو جو انڈر ڈیولپڈ ہیں یا جو پور کنٹریز ہیں، ان کو آسان اقساط کے اوپر یہ قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسٹیٹ کے اندر کچھ ایسے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس لگا سکیں یا ڈیولپمنٹل کام کر سکیں جس سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو،
اور یہ آسان اقساط پہ ان کو جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی پاورٹی کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، کم کرنا ہوتا ہے، اور یہ ان پروجیکٹس کو بیسیکلی پروموٹ کرتے ہیں۔ مین ان کا فوکس ہی انہی پروجیکٹس پہ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کا کام کریں، اور یہ انہی اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی لگانے میں لوگوں کو مدد کرتے ہیں، یا گورنمنٹ کو مدد کرتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آ سکیں۔ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ لوگوں کو آسان طریقے سے قرضے فراہم کرتا ہے، فنڈ فراہم کرتا ہے، جس سے وہ اپنی جو اسٹیبلٹی ہے، اکانومک اسٹیبلٹی اسٹیٹ، وہ اس کو بہتر بنا سکتی ہے، اپنی پاورٹی ریٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور اپنے لوگوں کا جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے، انداز ہے، ڈیولپمنٹ ہے اور لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس سے اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو لو انکم کنٹریز ہیں یہ خاص کر ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کی کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایجنسیز ہیں یونائٹڈ نیشن کی وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کب بنا تھا، یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد 1945 میں بنا تھا۔ پھر اس کی مختلف جو ہیں وہ آرگنائزیشنس تھیں، جس میں سے ہم نے چند آرگنائزیشن کو آج ڈسکس کیا، جس میں WHO ہے، لیبر آرگنائزیشن ہے، IMF ہے، باقی بھی۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا اپنا بیسیکلی اپنے اپنے جو فیلڈس کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو صرف ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں جیسے WHO ہے، لیبر آرگنائزیشن لیبر پہ کام کرتی ہے، اور کچھ جو ہے IMF جیسے فنڈ پرووائڈ کرتی ہے، کچھ ایسے آرگنائزیشن ہے جو چلڈرن کی ہیلتھ ایجوکیشن پہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلے جو ہے پلے کر رہی ہیں ایجنسیز ورلڈ وائڈ اور یونائٹڈ نیشن سسٹم کے اندر، کیونکہ یہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کے رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں، اور یہ انکریجمنٹ ہے فردر ایکسپلورنیشن آف ایچ ایجنسی ورک اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا گلوبل ڈیولپمنٹ اینڈ کوپریشن، اور یہ انکریج کرتے ہیں ایسے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو جو فیوچر میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گلوبل ڈیولپمنٹ کو اور کوپریشن کو، یعنی دنیا کے اسٹینڈرڈس کو، بیسیکلی ان کا کام ہی ورلڈ وائڈ لوگوں کے اسٹینڈرڈ کو، ان کی ڈیولپمنٹ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے اور بیل آئکن کو دبا دیجئے، تاکہ آپ کو میرے آنے والے لیکچرز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو لازمی دیجئے، مجھے خوشی ہوگی پڑھ کے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی، اور آج جو ہم نے ایجنسیز کے بارے میں پڑھا ہے، ان ٹاپک کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ WHO کا کیا کام ہے، لیبر آرگنائزیشن کا کیا کام ہے، ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ان کی ایڈمنسٹریشن کون کرتا ہے۔ تو آنے والے لیکچرز میں ہم جو ہے وہ ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔